یہ جو کراچی کا اناؤنس ہوا ہے 2047 ماسٹر پلان، یہ کیا ہے اور موجودہ جو ہے وہ ویب سائٹ سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا فرق تھا دونوں میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماسٹر پلان ویسے تو بہت ریکمنڈیشن تھی کراچی کے لیے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، اور ایسے تمام شہر جو پوری دنیا کے اکنامک ہب ہوتے ہیں، جو کہ پورٹس ہوتے ہیں، تو بین الاقوامی طور پر پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان شہروں کو لیویبل دیں جہاں سے انفراسٹرکچر اچھا ہو، جہاں سے روزگار کے مواقع بین الاقوامی طور پر تمام ممالک اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ 1968 میں ایک پروپوزل آیا تھا جسے 2007 میں اس وقت کے ناظر مصطفیٰ کمال صاحب اور نائب ناظمہ نسیم جلیل صاحبہ نے اس کو مکمل کیا، اس کے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہوئے، ڈیٹیل اسٹڈی ہوا، کاؤنسل سے پاس ہو گیا، اور کاؤنسل سے جب پاس ہو جاتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ CDG کے ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد سندھ حکومت اسے دبا کے بیٹھ گئی۔ ہم نے کئی بار اس کو پرسو کیا، پھر عدالت سے 2018 میں سندھ حکومت نے اسے نوٹیفائی کیا ایز اے گیزٹ، لیکن ابھی لا نہیں بنا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے 2020 کا جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے 2030 تک، اسے نافذ نہیں کیا، اب آپ نیا 2047 لے کر آ رہے ہیں، تو یہ تو توہین عدالت بھی ہے، اور یہ جو ماضی کا اتنا اچھا اسٹڈی پلان ہے، اس میں ایسی کیا خرابی ہے جو آپ 2047 لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا خواجہ صاحب، ذرا سی عوام کی انفارمیشن کے لیے بھی آپ ہی کی بات کی کنٹینیوشن ہے، وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے بننے کے بعد سے کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں تو 5 ماسٹر پلان آئے ہیں۔ سوچیں، کراچی کے حوالے سے 5 ماسٹر پلان آئے ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا، امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ آخری جو جس کا حوالہ دے رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، وہ 2007 کا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب جی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 2047 پلان لے کر آ رہا ہے گریٹر کراچی ریجنل پلان جی، اور اس کو مکمل ہونا ہے اگست 2026 تک۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب، یہ تو اگر آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عدالت کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، تو کراچی میں تو پہلے بھی 5، اس سے پہلے 4 ماسٹر پلان آئے، ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر ہم انہی ایشوز میں پھنسے رہیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ جو کرنٹ ابھی اناؤنس ہوا ہے، اس سے کوئی ہوپ ہے آپ کو؟ دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب عدالت سے کوئی چیز نوٹیفائی ہوتی ہے تو آپ کو اسمبلی سے اسے پاس کرنا ہے۔ جب آپ اسمبلی سے پاس کرتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے، اور جب اسمبلی سے پاس کریں گے تو یہ جو واٹر مافیا، لینڈ مافیا، انفراسٹرکچر مافیا، قبضہ مافیا، یہ پھر اس قانون کے اگر کوئی یہاں پہ سسٹم مافیا، وزیر مافیا چلے گا تو اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی، جو عدالت میں چیلنج بھی ہوگی، اور اس پہ تعزیر پاکستان کے تحت دفعات اور FIR بھی کٹیں گی۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس وقت کراچی میں کچی آبادی بھی زمین بانٹ رہی ہے، KDA بھی بانٹ رہا ہے، گوٹ آباد بھی بانٹ رہا ہے، DC بھی بانٹ رہا ہے۔ جب اس طرح کے قوانین آ جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر تو ایک پیرامیٹر سے ہوتے ہیں، 5 سال بعد کراچی کہاں ہوگا، 10 سال بعد کراچی کہاں ہوگا، 20 سال بعد کراچی کہاں ہوگا۔ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں۔ یہ جو 2047 لے کر آ رہے ہیں، اس میں یہ بالکل برعکس 2020 کے اپنی مرضی سے کمرشلائزیشن، اپنی مرضی سے لینڈ یوٹیلائزیشن، اپنی مرضی، یعنی یہ پورا سسٹم ایسے ہی چلے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے 2008 کے مینیفیسٹوز میں لکھا ہے کہ K4 2010 میں مکمل کریں گے، پھر کا 15 میں کریں گے، پھر کا 18 میں کریں گے۔ پیپلز پارٹی تو کوئی بھی اپنا ہی لایا ہوا ویژن لے کر آئے تو اس میں عمل نہیں کر پاتی ہے، کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے 2047 کیا ہے، عوام کے سامنے لائیں نا۔ آپ کے علم میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک کراچی کے اگر 3 بڑے ایشوز بتا دیں، ایک تو انفراسٹرکچر نہیں ہے، ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے، میں 3 بڑے پوائنٹ بتا رہی ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کو پاس تو نالج ہوگی، ظاہر ہے آپ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ 2020 کے پہلے مجھے فلاز بتائیں کہ کیا فلاز ہیں۔ ہم کی اسٹڈی کے ساتھ، جائکا کی اسٹڈی کے ساتھ 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں، 7 اس میں فیڈرل ادارے ہیں، ان کے ساتھ وہ اسٹڈی کمپلیٹ کی عدالت میں، سب کو بیان حنفی جمع کرانا ہے۔ انہوں نے 2047 کا نیا جھگڑا لیا ہے۔ تو اب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی منمانی خواہش پوری ہو
کیونکہ عدالت نے 2 دسمبر کو تمام کنٹونمنٹس کو جو کہ عسکری قیادت کے زیر اثر ہیں، تمام فیڈرل اداروں کو جو وزیر اعظم جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں، اور خود سندھ حکومت کو کہا ہے کہ بیان حلفی جمع کرائیں، اور آڈیٹر جنرل نے جو سندھ حکومت کا نمائندہ ہے اس نے وہاں لکھ کے دیا ہے جناب میں جمع کراؤں گا۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ایک سازش کو بے نقاب کیا، عدالت کے ذریعے اس میں کامیابی حاصل کی، اور اگر سندھ حکومت کی نیک نیتی ہے تو اس کو نافذ کریں، صوبائی سے پاس کریں اور نئے پہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، یہ کنٹونمنٹ کے ساتھ پھر بیٹھ گئے، کرتے ہیں امینڈمنٹ بیٹھ کر۔ لیکن یہ تو نہیں ہوگا راتوں رات چھپا کے آپ اپنا ایک مسودہ لائیں، اور جو مسودہ پہلے سے عدالت میں دوز ہوا ہے۔ سر آپ لوگوں کا تو اسمبلی میں آمنا سامنا ہوتا ہے، پوچھ لیں، آپ تو آپ کی تو ایکسیس ہے، پوچھیں کیا ہے اس پلان میں، فلور آف دا ہاؤس لے کر آئیں اس کو۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ سر اچھا بالکل آپ صحیح، لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ اب کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی کی خوشحالی کے لیے ہر کسی کو انڈیویجول سٹیپس لینے ہیں، عوام نے اپنا رول کردار ادا کرنا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو آپ سر آپ کے بھی ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو فنڈز ملے ریسنٹلی، وہ فنڈز لگنا شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں جناب، ماشاءاللہ ہماری سندھ حکومت میں، میں اس وقت اس میٹنگ میں تھا، وفاقی حکومت میں یہ طے ہوا تھا کہ جتنے فنڈز آئیں گے وہ پی آئی ڈی سے ایک کمپنی ہے وہ کرے گی، اور مراد علی شاہ صاحب بھی اس پہ تیار تھے، سینٹرل گورنمنٹ کی تیار تھی، وفاقی حکومت کی تیار تھی، لیکن اچانک ابھی مراد علی شاہ صاحب نے تمام این او سیاں منسوخ کرنے کے احکامات دے دیے، اور جو ہمارے فنڈ جو کراچی پہ لگنے تھے، جو کراچی کے انفراسٹرکچر پہ لگنے تھے، جو اسپتالوں اور اسکولوں پہ لگنے تھے، وہ تعطل کا شکار ہیں۔ اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں بھی جو آپ کہتے ہیں نا، بھائی ان کا موقف یہ ہے کہ وہ پرانی این او سیز تھی، اب نئی این او سیز لی جائیں، تو کیا آپ لوگ دوبارہ کریں گے اپلائی؟ یہ آپ سے کیسے نا، پرانی این او سیز اسکیم ابھی آئی ہے، ابھی لی ہم نے ساری این او سیز۔ اچھا، اور یہ این او سیز کو 3 مہینے میں ایکسپائر تھوڑی ہو جاتی ہیں، این او سیز دی جاتی ہیں، تو این او سیز یہ ہوتی ہیں کہ یہ اسکیم ہم نہیں کر رہے، آپ کر لیں، یہ اسکیم ہمارے یہاں زیر غور نہیں ہے، آپ اس کی تکمیل کر لیں۔ وہ این او سی تو جب تک رہے گی جب تک منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ سر ایک بات بتائیں، یہ ابھی 2020 کا ماسٹر پلان میرے سامنے کھلا ہوا ہے، کافی اس میں ڈیٹیلڈ روڈ میپ ہے، اس کے اندر واٹر سپلائی ہے، اس میں سیوریج کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن ہے، اس میں اربن ڈیولپمنٹ ہے، بہت ڈیٹیلڈ ایک روڈ میپ ہے اس کے اندر۔ جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تب تک یہ پورا ماسٹر پلان کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا؟ یہ خالی اگر ہم کہیں کہ حکومت کے اوپر ڈال دیں اور ہم کہیں کہ صوبائی حکومت سول اینڈ ہول اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، دس از ناٹ پاسبل۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اور اس کے بعد جو صوبائی حکومت ہے۔ آپ کو ایک پیج پر نہیں آنا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک پیج پر آنا چاہیے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں پولیٹیکل سے زیادہ سیوک ایجنسی کا کردار ہے، اور 2007 میں جب مصطفیٰ کمال صاحب کی سربراہی میں نظامت میں یہ ہوا تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر، جن کو اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے، جن کا میں نام لے رہا ہوں، کنٹونمنٹ بورڈ ہیں، فیڈرل ادارے ہیں جیسے کہ ملیر کنٹونمنٹ، فیصل کنٹونمنٹ، کراچی کنٹونمنٹ، کیپٹن کنٹونمنٹ، پورٹ قاسم، کے پی ٹی، ریلوے، سول ایویشن، بشمول سندھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، یہ اسٹیک ہولڈرز نے منظور کر کے کانسل سے پاس کرا لیا تھا۔ اب جو ہے اس کے اوپر نافذ ہونا ہے، عمل نافذ ہونا ہے، تو اب اس میں کوئی نئی سائنس نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل، یہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کو اپلائی کرنا ہے، ٹرانسفارم کرنے کے لیے اسمبلی سے پاس کریں، دوبارہ سے اسٹیک ہولڈرز کے پاس بیٹھیں۔ اب یہ تو نہیں ہوتا یہ چیز کمپلیٹ ہو گئی اسے بالکل آپ اسمیش کر دیں، زیرو سے اسکریپ کر دیں اور نئے سرے سے کام کریں، اور اسٹیک ہولڈرز کو پتہ بھی نہیں ہو۔ مزے کی بات ہے 2047 کا نہ کسی کنٹونمنٹ کو پتا ہے، نہ کسی فیڈرل ادارے کو پتا ہے، نہ بزنس مینوں کو پتا ہے، نہ ٹریڈرز کو پتا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے۔ ہمارا والا تو پوری دنیا کو پتا ہے، اس پہ سگنیچرز ہیں، اور عدالت نے اس پہ کہا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ آ کر ایفیڈیوٹ دیں اور اس کو نافذ کریں۔ تو یہ تو معاملہ بالکل ختم ہو چکا، جس کو اسکریپ کر کے پیپلز پارٹی بالکل اسی طرح شروع کر رہی ہے جس طرح 2011 کی مردم شماری کو ختم کر کے انہوں نے 7 ارب روپے ضائع کر کے نئے سرے سے مردم شماری کروانے کا مطالبہ کیا۔ یہ تو اپنا ہی کام مٹی پلیت کر کے پھر دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ شہر کے ساتھ زیادتی ہے، اس شہر کے کاروباری طبقے کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ نے کہا شہر کے ساتھ زیادتی، اکثر بیشتر ماضی کی ہم بات کریں ایم کیو ایم بڑی آواز اٹھاتی تھی، کہیں پر جی پانی کا مسئلہ ہو، سیویج کا مسئلہ ہو، ابھی تو مسائل کا پورا ایک انبار بنا ہوا ہے کراچی، خاص طور پہ ہم سڑکوں کی اگر ہم بات کریں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، میں ایک ہی مثال دیتی تھی، یونیورسٹی روڈ کی بات کریں، کریم آباد کے انڈر پاس کی بات کریں، تو یہ ان مسائل پہ اب ایم کیو ایم کی اس طرح سے ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے صدف کہ ایم کیو ایم آواز اٹھا رہی ہے، لیکن آپ لوگ بھی بیزار ہو گئے، کیونکہ ہم ایک مسئلے کے اوپر کوئی درجنوں بار آواز اٹھا چکے ہیں، آپ لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں یار یہ تو وہی دوبارہ رونا شروع ہو گئے ہیں، پانی کا مسئلہ، ہمارے پلیٹ فارم سے تو روزانہ ہم کراچی کے مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، ہماری تو خواہش ہے کہ یہ مسائل حل ہوں۔ جی جی، یہ مسائل بالکل ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، تبھی تو اس طرح کے عدالتوں سے فیصلے لا رہے ہیں، یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، تبھی تو مردم شماری میں کامیابی ہوئی ہے، ڈی لمیٹیشن میں ہوئی ہے، کراچی ماسٹر پلان میں ہوئی ہے، دہلی ڈومیسائل میں ہو رہی ہے، اور انفراسٹرکچر کے اوپر بھی ہم مزید پریڈکشنز کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں دو مسئلے ہیں، سوائے ہم کیونکہ آپ بتا دیں نا کہ اس طرح قانونی آئینی فیصلے کون، ہم صرف بینر تو نہیں لگا رہے، ہم قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی میں ہنگامہ کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور آپ کی توسط سے عوامی پٹیشنز فائل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنا کردار بہت فعال ادا کر رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں سڑکیں بند نہیں کر رہے، احتجاج نہیں کر رہے، یا نہیں، میری وہ مراد بالکل بھی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی سڑکیں جو ہے ٹریفک سے بند ہے، ہماری گزارش ہے کہ اس طرف نہ جائیں، صرف جو طریقہ اپنایا جائے تو بہتر ہے۔ تھینک یو سو مچ خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ اب دیکھتے ہیں جی جو ماسٹر پلان 2047 ہے، اس کی بتائے گئے جی کمپلیٹ ہوگا 26 اگست میں، یہ ہے کیا، اس بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کا موقف جانیں کہ کیا پلان حکومت کراچی کے لیے لے کر آئی، جسے ماسٹر پلان کا نام دیا گیا ہے، اور بھائی یہ مسئلے حل ہوں گے تو ہی کراچی ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور یہ مسئلے ضرور حل ہوں گے۔